ہم عید کیسے منائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل اولاد پر، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ہر قوم میں خوشی منانے کا کوئی نہ کوئی دن ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 دن خوشی کے مقرر کر دیے ہیں۔ ایک عید الفطر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یہ دن لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کے روز اہل ایمان کسی بھی کھلے میدان میں یا کسی بھی مقام پر جمع ہوتے ہیں تو اس موقع پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب خبر ہے، وہ علیم و خبیر ہستی ہے، لیکن یہ انسانوں کو سمجھانے کا ایک انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جس ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ فرشتے جب یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، تیری عبادت کرتے رہے، اور آج یہ مزدوری حاصل کرنے کے لیے ان کھلے میدانوں میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو پھر ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ ان کی مزدوری یہی ہونی چاہیے کہ جس کی وہ بخشش مانگ رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے بلند مقام کی، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات میں سے ایک عنایت اس کی طرف سے بخشش کا مل جانا اور معاف کر دینا ہے، اور عید کے دن یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے روزے کی اس عبادت کو مکمل کیا۔ دیکھیے، اہل ایمان کے لیے جو خوشی کا دن متعین کیا گیا، یہ یقیناً ناچ گانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد عبادت کو رکھا گیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، اچھے کام کیے، اس کا اچھا کام کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بذات خود اس کے لیے انتہائی مسرت کا اور خوشی کا سامان بنتا ہے۔ وہ اس بات پر انتہائی خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا تھا وہ کام اس نے مکمل کر لیا، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جب اللہ کی طرف سے رحمت مل رہی ہو، بخشش اور معافی مل رہی ہو، تو اس سے زیادہ خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے اس کی پہلی اور بنیادی بات کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں حاصل کرنے کا اور بخشش اور معافی حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اور اہل ایمان کے لیے اور مومن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ہم انسان اس دنیا میں مادی جسم رکھتے ہیں، مادی ضرورتیں رکھتے ہیں، ہمارا دل مختلف چیزوں کی خواہش کرتا ہے، ہمارا دل مختلف چیزوں کی تمنا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس دن میں خوشیاں منانے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے کچھ مزید تعلیمات بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے نماز عید کے آداب میں سے یہ سکھایا گیا کہ جب بھی یہ دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ غسل کیا جائے،
غسل کرنے کے بعد جو لباس آپ کے گھر میں آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے زیادہ صاف ستھرا لباس اس کا انتخاب کیا جائے اور وہ زیب تن کر کے خوشبو اگر میسر ہے تو اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر جو اصل کام ہے اس غسل کرنے کے بعد اور لباس ادا کرنے کے بعد وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی وہ تکبیرات ادا کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے مسلمان جہاں جہاں بھی وہ موجود ہوتے ہیں وہ باقاعدہ یہ تکبیرات بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہ ان تکبیرات کو ادا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف یا جہاں پر بھی نماز ادا کرنا ہو وہ ان میدانوں اور ان مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ عید کی نمازوں میں نہ صرف مسلم مرد شامل ہوں بلکہ خواتین کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، بچوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اس میدان میں جہاں وہ جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کا یہ موقع ہوگا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح ترین روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ خواتین کہ جنہیں نماز ادا نہیں کرنی ہوتی وہ بھی عیدگاہ میں اور ان میدانوں میں جمع ہو جایا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت اور بخشش میں وہ شریک ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً یہ عام حالات سے بہت مختلف ہیں۔ کرونا کی شکل میں جس آفت میں پوری دنیا مبتلا ہے ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جہاں ان عبادات کو کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے جن مساجد میں اور جن میدانوں میں نماز عید کا اہتمام کیا جائے تو عام افراد کو بھی بلکہ ہر فرد کو خود سے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی جائے نماز خود لے کے جائے، اور وہاں جو نماز ادا کرنے کے لیے وہ اپنی جائے نماز بچھائے تو پھر افراد کے درمیان میں فاصلہ رکھا جائے، اور فاصلہ رکھتے ہوئے جو نماز ادا کی جائے تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے معانقہ کرنے یا گلے ملنے اور مصافحہ کرنے سے گریز کیا جائے۔ اصل جو عبادت ہے وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرنا اور پھر نماز عید ادا کرنے کے لیے کسی مقام پر پہنچنا۔ اگر آپ نے یہ عبادت کر لی ہے تو پھر مصافحہ نہ بھی کیا جائے، معانقہ نہ بھی کیا جائے، گلے نہ بھی ملا جائے تو تب بھی آپ کی نہ صرف عبادت پوری ہو جاتی ہے بلکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ جو بیمار افراد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اسی طریقے سے جو انتہائی ضعیف اور کمزور لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات ان کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے گھروں میں رہ کر اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو صحت مند افراد ہیں وہ پوری احتیاط برتتے ہوئے وہ ان کاموں کو کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے دیگر ادارے اور ان میں کام کرنے والے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور احتیاطی تدبیریں بھی وہ پورے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہماری فوج کے جوان، ہماری پولیس کے افراد، ہمارے ہاسپٹلز میں کام کرنے والے لوگ اور اس طرح دیگر اداروں میں جو لوگ لازمی کام ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن احتیاطی تدبیر اس کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ تو عید الفطر یقیناً خوشی کا مقام ہے، لیکن اسی موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس آفت اور اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور اس میں جو لوگ بھی شرپسندی اختیار کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی اس میں ملوث ہو رہے ہیں اس بیماری کو بنانے میں یا اس کو بڑھانے میں، جو لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک اچھی خوشگوار زندگی بسر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، مصیبتیں صرف مصیبتیں نہیں ہوتی، بلکہ عقل مند انسانوں کے لیے وہی مصیبتیں سیکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان کی عادات کو، ان کے طور اطوار کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے اگر اس آفت سے بہت سارے لوگ بیمار ہوئے، بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے، تو اسی آفت سے ہمیں کم از کم صاف ستھرا رہنے کی عادت اختیار کر لینی چاہیے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی عادت اختیار کر لینی چاہیے، ایک منظم طریقے سے اور باضابطہ زندگی بسر کرنے کی عادت اختیار کر لینی چاہیے۔ راستوں پہ کیسے چلنا ہے، مختلف مقامات پر کیسے بیٹھنا ہے، دکانوں میں کیسے داخل ہونا ہے، دفتروں میں کیسے جانا ہے، کیو کیسے بنانی ہے، قطاریں کیسے بنانی ہیں، فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف کام کیسے سر انجام دینے ہیں، اپنے فرائض کیسے پورے ادا کرنے ہیں۔ یہ وہ سلیقہ ہے کہ جنہیں ہم لازماً سیکھیں اور اسے اپنی عادت بنائیں اور اپنے کردار کا حصہ بنا لیں۔ یہ آفت جہاں آفت ہے، وہاں ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا ارادہ کریں۔ آئیے نہ صرف ارادہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اور دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا ذریعہ اپنے آپ کو بنائیں، ایک منظم، صاف ستھری، پاکیزہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی زندگی اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی برکتوں سے ہمکنار کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور روزے کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، نمازوں کی صورت میں، تسبیحات اور تلاوت قرآن مجید کی شکل میں جو عبادات بھی ہم نے کی ہیں، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔